أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کئی آیات سے تذکرہ چل رہا ہے اللہ پاک کے محبوب اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور کل کے درس میں بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور ایک واقعہ خاص طور پہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک عورت کا جس کا نام ملکہ بلقیس تھا. پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی. یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے اللہ پاک کو چھوڑ کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کو خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ جیسے ہی خط ملے تو فوراً تابعدار ہو کر میرے پاس چلے آؤ، یعنی آ کر اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، شرک سے توبہ کر لو. لیکن اس عورت کے پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ آپ ایک عمل کر لیں، اور وہ عمل یہ کر لیں کہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا جو بہت عالی شان تخت ہے جس پر یہ بیٹھتی ہے وہ اس کے پہنچنے سے پہلے اپنے محل دربار میں منگا لیں. اب ظاہر سی بات ہے، میں نے تفصیل سے یہ بات پچھلے درس میں عرض کی، جو ساتھی تھے ان کو یاد ہوگا کہ ایسی چیزیں جو عام طور پہ ایک انسان نہیں کر سکتا اور انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی لیکن ہو جائے، تو اگر یہ پیغمبر کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور اگر یہ ایک صاحب ایمان نیک بندے کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزہ بھی برحق ہے اور اللہ کے اولیاء کی کرامت بھی برحق ہے، لیکن دونوں چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے اختیار سے، اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے. اب یہاں آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے بہت غور سے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اپنے پاس منگا لیا. اب اتنا بھاری تخت اور اتنا محفوظ تخت اور اتنا دور فاصلے پر ایک تخت، وہ پلک جھپکنے میں یہاں تک آ جائے، یہ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. معجزہ، اور معجزہ جو ہوتا ہے اس سے پیغمبر کی نبوت کی شان ظاہر ہوتی ہے. الفاظ کو یاد رکھیں دوست، معجزے سے پیغمبر کے نبوت کی شان ظاہر ہوتی ہے. اب وہ تخت پہلے آ گیا اور ملکہ بلقیس بعد میں آئی. اس نے جب اپنا تخت اپنے سے پہلے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی شان تو اس پہ کھل گئی کہ واقعی یہ تو عام آدمی نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ شخص ایک ایسی طاقت رکھتا ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی شان اس پہ ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت بھی تھی، نبوت تو تھی، اس کی شان ظاہر ہو گئی. اب حکومت بھی ہے، سلطنت بھی ہے. دوسرے مرحلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ملکہ بلقیس پر اپنی حکومت اور سلطنت کی شان ظاہر کی.
فرق سمجھ رہے ہیں دوستو؟ پہلے نبوت کی شان ظاہر کی اللہ کے حکم سے، اور اب حکومت کی شان ظاہر فرما رہے ہیں، وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس کی وجہ سمجھے دوستو، بعض دفعہ انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ بعض دفعہ انسان میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دنیا کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم جیسے کمزور ایمان والے اگر ایک ہفتہ تہجد پابندی سے پڑھ لیں اور کسی کی سرپرستی نہ ہو، اصلاح کا ہاتھ نہ ہو، بنے ہوئے نہ ہو، تو ایک ہفتے بعد کیا ہوگا دوستو؟ حضرت والا اکڑ کے چل رہے ہیں، یا یہ دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ جی میں تو ایک ہفتے سے تہجد گزار ہوں، پورا محلہ سو رہا ہے، بلڈنگ سو رہی ہے، گھر والے سو رہے ہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ یہ بھی تکبر ہے نا، لیکن یہ تکبر کس کی وجہ سے؟ اپنے دین کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ کچھ کم مصیبت نہیں ہے دوستو، یہ بھی بہت بڑی مصیبت اور قابل اصلاح مرض ہے۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے دنیا کی بنیاد پر۔ اب بیچارہ ایک آدمی جس نے کبھی زیادہ دنیا دیکھی نہیں اور ایک دم مل گئی، ظرف نہیں تھا، برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، پہلے جیب میں 200 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اب 1,00,000 روپے آ گئے، تو اب موصوف کالر کھول کے چل رہے ہیں، پیر چوڑا کر کے چل رہے ہیں، اپنے اس تکبر کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تکبر کس بنیاد پر ہے؟ دنیا کی بنیاد پر۔ دونوں سمجھ گئے دوستوں؟ تو ایک ہوتا ہے تکبر بسبب دین کے، ایک ہوتا ہے تکبر بسبب دنیا کے۔ بعض دفعہ انسان کو زعم ہوتا ہے، زعم، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو کچھ ہوں، میرے پاس ایسا علم ہے، ایسے اعمال ہے، ایسی عبادات ہے، ایسی اطاعت ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ایسوں کی اصلاح کرنا بھی جانتے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں ملکہ بلقیس کا جو زعم دینی تھا نا، دینی زعم، وہ تو سلیمان علیہ السلام نے کیسے توڑا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اپنے پاس منگا لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے آنے سے پہلے تخت آ گیا، تو بلقیس سمجھ گئی کہ میں جس دین کو صحیح سمجھ رہی تھی، یعنی سورج کو سجدہ کرنا، وہ بالکل زیرو اور بیکار چیز ہے۔ اصل دین اور طاقت وہ ہے جو اس پیغمبر کے پاس ہے۔ تو اس کا جو دینی زعم تھا وہ تو توڑ دیا۔ اب رہ گیا تھا کون سا زعم؟ دنیا کا، اس لیے کہ تھی تو ملکہ، بڑی بادشاہت تھی اس کے پاس۔ اب سلیمان علیہ السلام وہ زعم اور وہ تکبر بھی اس کے دل سے نکالنا چاہ رہے تھے کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ جس طرح دین کے معاملے میں یہ غلط رخ پر تھی، اس کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے معاملے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے خزانوں کے سامنے اس کے مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا جو مالی عجب اور تکبر ہے، اب اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ اب اس کے لیے کیا تدبیر بنائی وہ آپ دیکھیں آج کی آیت میں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے قیل لها ادخل الصرح، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ آپ اس محل میں داخل ہو جائیں۔ ایک بہت بڑا محل بنا ہے شیشے کا، خالص شیشے کا، محل میں داخل ہو جائیں۔ فلما رأته، جب ملکہ بلقیس نے اس محل کو دیکھا، حسبته لجة، تو اس کو گہرا پانی سمجھا، پانی کہ شاید یہ پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ بھئی انسان راستے پہ جا رہا ہے، سامنے پانی آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پائنچے اور نیچے کریں گے یا اوپر کریں گے؟ اوپر کریں گے نا، کپڑے محفوظ ہو جائیں۔ اب ملکہ بلقیس نے جب دیکھا شیشے کا فرش ہے، اندر پانی ہے،
تو اس کو لگا کہ شاید یہ تو پانی ہے، شیشہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اتنی صفائی سے کام ہوا ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام تو اس کو دکھانا چاہتے تھے نا کہ تمہاری مال کی حیثیت کیا ہے۔ قال، جب اس نے اپنی پنڈلیاں کھولی، کپڑا اٹھایا، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر، فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ ایک محل ہے جس میں شیشہ جڑا ہوا ہے، شیشہ جڑا ہوا ہے، یعنی پورا مکمل شیشے کا بنایا ہوا ہے۔ آپ جس کو پانی سمجھ رہی ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ اب سمجھ گئی۔ قالت، تو کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اب تک کی زندگی شرک میں آپ کی نافرمانی میں گزاری، ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ، اور اب میں اسلام لاتی ہوں، سر جھکا دیتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب جو دنیاوی زعم تھا، دنیا کا ایک گمان دل میں تھا کہ شاید میرے پاس بڑی سلطنت، بادشاہت ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا محل بنائے جو خالص شیشے کا بنا ہوا ہو۔ یہ ہمارے ہاں جو شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو ایک کمزور درجے کے ہیں نا، اور پھر اس پر میل جمتا ہے، غبار لگتا ہے، تو ہر ساتھی کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شیشہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس پر ہم نے ان دروازوں پہ یہ سرخ گول دائروں والے اسٹیکر کیوں لگائے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیوں لگائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ساتھی انجانے میں جا کے ان دروازوں سے ٹکرائیں، خاص طور پہ جب کوئی نئے ساتھی آئے۔ جب شروع میں مسجد بنی تھی، پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، بالکل ابتدا میں، تو اس وقت تو بالکل چمک دمک تھی بالکل، تو کئی ساتھی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ بالکل آر پار ہے، انہوں نے آگے کوشش کی اور دھڑام سے شیشے سے ٹکرا گئے۔ یہ ہوا ہے۔ اور ہمارے متعلقین کی ایک مسجد ہے، ان کے ہاں تو یہ تو ایک پلاسٹک کا ہے، انہوں نے خالصتاً کانچ لگایا۔ انہوں نے بتایا ایک ساتھی مسجد میں داخل ہوئے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی پیکج ہاتھ سے نکل رہا ہے نا، کہ رکوع تک امام صاحب کو پانا ہے ورنہ تو رکعت چلی جائے گی، یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے۔ اب وضو خانے سے وہ بھاگے اور سیدھا جا کے شیشے کے اندر چلے گئے، پورا شیشہ چکنا چور اور خونم خون ہو گئے۔ تو آج کے انسان کی بنائی ہوئی ایک کمزور سی چیز میں بھی انسان دھوکہ کھا رہا ہے، وہ تو پیغمبر کے حکم سے بنایا ہوا اور ایک صفائی کے ساتھ۔ اچھا، پھر جب اس محل کا فرش بچھایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پورا شیشے کا بنا دو، اور شیشے کا بنانے کے بعد درمیان میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا چھوڑ دو جس میں پانی بھر دو۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا دوستو۔ اب ہمارے یہاں کراچی میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں پانی بھر دیں، اس پانی میں مچھلیاں چھوڑ دیں باقاعدہ، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ شیشے کی ایک تختی بچھا دیں، ہے نا، بالکل بچھا دیں۔ لیکن وہ شیشہ اتنا صاف اور حدت کے ساتھ تھا، صفائی کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ وہ پانی اور مچھلی تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر وہ شیشے کا فرش بچھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، جب میں اس آیت کی تیاری کر رہا تھا، واقعی یہ دنیا کا آنے والا ہر دن جو ہے نا ہمیں ہمارے دین کی سچائی کے قریب لے جا رہا ہے دوست۔ آج کل ایک ٹیکنالوجی بنی ہے، آپ جانتے ہیں 3D کہتے ہیں اس کو، 3D کہتے ہیں نا، زمین پر بہت سارے چیزیں بنا دی جاتی ہے، کسی چیز کی تصویر ہے، سمندر کا ایک منظرنامہ ہے۔ اچھا، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید واقعی آگے پانی آ رہا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ حضرات نے، 3D کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف ساری چیزیں بن رہی ہے، آج جا کے ہزاروں سال کے بعد کا انسان 3D بنا رہا ہے، اور وہ ایک فرضی چیز ہے،
اور اس پہ انسان دھوکہ کھا رہا ہے. اور آج کی دنیا سمجھتی ہے ہم بہت آگے چلے گئے. ان سے کہیں سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ اس وقت 3D کا عملی تجربہ پیش کر چکے. ایسا محل کا فرش بنایا کہ دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے کیا ہے؟ پانی ہے. پیغمبر کا جو علم ہے وہ پوری کائنات پر غالب ہوتا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم. اور پھر تمام انبیاء کا علم جمع ہو جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب پر غالب. تو اب ایسا فرش بنا. اب ملکہ بلقیس سے کہا کہ آئیے تشریف لائیں. جب وہ جانے لگی تو دیکھا آگے پانی ہے، تو پانی سمجھ کر اس نے اپنی پیر سے کپڑا اٹھایا. جب کپڑا اٹھایا پیر رکھا، پتہ چلا پانی تو نہیں ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ نظر آ رہا ہے اور ہے نہیں، پیر گیلے نہیں ہو رہے. تو اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر. کہا سن لو، یہ پانی نہیں ہے، یہ محل کا فرش ہے جس میں شیشہ جڑا ہوا ہے. شیشہ ہے، لیکن شیشہ اتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ آپ کو پانی تو نظر آیا لیکن اس کے اوپر بچھا ہوا شیشے کا فرش نظر نہیں آیا. اس کا جو دماغ تھا نا دنیا کے بارے میں اٹکا ہوا کہ شاید میرے پاس بھی کچھ بادشاہت ہے، طاقت ہے، وہ بھی یہاں پہ آ کے چکنا چور ہو گیا، ختم ہو گیا. حقیقت کھل گئی کہ واقعی اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں. انسان عاجز ہے، انسان ختم ہے دوست. تو جب یہ حقیقت دیکھی تو سمجھ گئی کہ واقعی دین کے معاملے میں بھی غلط رخ پہ چل رہے تھے، دنیا کے معاملے میں بھی غلط رخ پہ چل رہے تھے. تو فوراً کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ اعتراف جرم بھی بہت بڑی نعمت ہے، اعتراف قصور بہت بڑی نعمت ہے. انسان پر جب حقیقت کھل جائے تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر اڑ جائے، جم جائے اور اس سے ہٹنے کو اپنا ناک کٹنا سمجھے. یہ روحانی امراض ہمارے اندر ہے، بہت ساری کوتاہیاں خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمیں بعد میں اس کا پتہ چل بھی جاتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی اب لوگ کیا کہیں گے، اب خاندان کیا کہے گا، اب دنیا کیا کہے گی. اب اس چیز پر اڑے رہتے ہیں، اسی گناہ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ کتنی بڑی محرومی کی اور کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا، ایک مسئلہ آیا، فتویٰ آیا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کو کئی سال گزر گئے اور ان کے بچے بھی ہیں. لیکن اب کئی سالوں کے بعد جا کے پتہ چلا کہ یہ شوہر بیوی یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں. رضاعی رشتہ سمجھتے ہیں نا، دودھ شریک بہن بھائی. بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کوئی بچہ یا بچی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے دوستو، اس کی وجہ سے رضاعت جڑ جاتی ہے، پھر وہ رشتے نہیں ہو سکتے آپس میں. تو اب مسئلہ آیا کہ بھئی اب حقیقت کھل گئی اور گواہ پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ شوہر بیوی آپس میں رضاعی بہن بھائی ہے، نکاح تو ہوا نہیں. تو اب کیا کریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں تو کوئی تفصیل ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، فوراً جدائی اختیار کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو بچے بھی ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسئلے کھل جانے کے بعد اب لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دونوں کیوں ایک ساتھ رہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا الگ ہونا اس پر لوگ باتیں کریں گے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا ایک ساتھ رہنا اس پر لوگوں کو بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا ہم الٹی سمت میں جا رہے ہیں. غلطی پر انسان کہتا ہے کہ بھئی لوگ باتیں بنائیں گے. اس لیے
جب انسان پر ایک غلطی کھل جائے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس لیے دیکھیں نا اللہ پاک نے اس عورت کا اتنا تذکرہ فرمایا ہے, پورا رکوع چل رہا ہے, آپ غور کر رہے پیچھے سے, ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے, اس کا تعارف ہے, اس کی تعریف ہے. وجہ یہ کہ آخر میں جا کے اپنی کوتاہیوں کا قصور کا اعتراف ہے, اور اعتراف قصور اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ توبہ کر لے. تو بہرحال اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے رب پہ جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. آگے جو سورہ نمل کی آیات ہے اس سے پھر الگ مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے ہمارے ہاں. مجلس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ تاریخ اسلام. کافی ساتھی اس میں تشریف بھی رکھتے ہیں, تو وہ تو ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, لیکن چونکہ یکم محرم الحرام قریب ہے اور اس نسبت سے یہ مشورے میں طے ہوا کہ زیادہ مناسب ہے کہ چونکہ یکم محرم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نسبت والا دن ہے, ان کی شہادت کا دن ہے, تو کل کی خصوصی مجلس ہوگی جو انشاءاللہ ایک ہی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کو, حیات کو, حالات کو, احوال کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا ایک مجلس میں انشاءاللہ. اس لیے کہ اس دن کی مناسبت سے تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ خود بھی شرکت فرمائیں, باقی ساتھیوں کو بھی لائیں. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا